السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے، آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت بڑا پیغام، ایک بہت بڑی چیلنج رکھنا چاہوں گا، جو کہ اس دور حاضر میں، اس جدید دور کے اندر ہر جگہ میری بات بھی پہنچ سکتی ہے۔ تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج ختم نبوت کے حوالے سے مختصر سی بات رکھ دوں، تاکہ میں اپنا حصہ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل کر سکوں جنہوں نے اس کام کے اندر بہت ہی بڑا کام کیا ہے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ اللہ کے رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، تمام نبیوں سے آخر میں آنے والے ہیں، اور یہ آخری ہی ہیں، اس کے بعد ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جیسا کہ کئی احادیث میں یہ آیا ہے، صحیح احادیث میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کرام کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ ایک حدیث کے اندر وضاحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جو گزر گئے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بلڈنگ ہے جو کہ تمام خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے، جس کے اندر تمام اینٹیں لگائی گئی ہیں، اور ایک اینٹ جو ہے نا اس کی لگی ہوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جگہ تو بڑی اچھی ہے، تعمیرات تو بڑی اچھی کی ہوئی ہے، لیکن کاش کہ یہ ایک اینٹ جو ہے نا وہ لگی ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا یہ آخری جو اینٹ ہے یہ میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد تکمیل ہو جاتی ہے، اور دین ویسے بھی مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے فرمایا دین مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو اب کون سا نبی آئے گا کہ جو کہ نیا دین آ کے یہاں پیش کرے گا؟ اس لیے ہم نے مل کر اپنے آئین کے اندر، یہ ہمارے علماء کرام نے مل کر یہ کوشش کی، قادیانیوں کو کافر کیوں قرار دیا گیا؟ مین وجہ یہی ہے کہ وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں۔ وہ نبوت کو مانتے ہیں لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو آخر نبی کہہ کر نہیں مانتے، اس لیے ان کو جو ہے وہ ہم نے کافر کرا دیا، اور بالاتفاق کافر کرا دیا۔ تمام مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے اور انہوں نے سب نے اس پہ اتفاق کیا۔ لیکن دور حاضر میں، حالات حاضرہ میں جہاں سیاست ہے وہاں سیاسی باتیں بھی ہیں۔ کچھ لوگ سیاست کے آڑے اور اپنی سیاست کو بچانے کے لیے ختم نبوت پر مختلف طریقے سے وہ وار بھی کرتے ہیں۔ کبھی آئین میں تبدیلی اور تغیر کی باتیں کرتے ہیں، کبھی قادیانیوں کو اس ملک کے اندر وہ تمام پابندیاں جو ان پر عائد کی گئی تھیں ان کو تھوڑا سا ان ڈھیل دی جاتی ہے، ان کو تبلیغ کے لیے آزاد دی جاتی ہے، مساجد بنانے کے لیے انہیں کہا جاتا ہے، تھوڑی سی نرمی کی جاتی ہے۔ تو یہ حضرات سوچیں کہ آیا ہمارا ایمان تو کہیں ضائع نہیں ہو رہا؟ تو گویا کہ قادیانیوں کی حمایت کرنا ان تمام کاموں کے اندر یہ ایسا ہے جیسا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ تو انہیں سوچنا چاہیے، اپنے ایمان کی بات ہے۔ تو اس لیے میں تمام قوم سے گزارش کروں گا کہ ختم نبوت کے اوپر پورا یقین رکھیں اور اس پیغام کو پوری دنیا تک پھیلائیں، اور یہ کہہ دیں کہ قادیانی کافر ہیں۔ وہ اس لیے کافر ہیں کہ وہ ختم نبوت کے انکاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے اوپر قائم رکھے، اور اسی عقیدے کے اوپر ہماری موت ہو، اور اس پوری امت کے اندر جو لوگ ختم نبوت کے اوپر کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ جتنے قادیانی ہیں وہ دوبارہ نئے انداز میں کلمہ بھی پڑھیں اور قادیانیت کو چھوڑ کر ختم نبوت کے اس دروازے سے اندر داخل ہوں، دائرہ اسلام میں داخل ہوں۔ اللہ رب العزت ختم نبوت کی حفاظت فرمائے، جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔